آج ہم شروع کرتے ہیں 8th کلاس کی پہلی نظم ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہندوستاں ہے ہمارا وطن، محبت کی آنکھوں کا تارا وطن، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ اس کے جو شاعر ہیں چکبست، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا وطن بہت ہی خوبصورت وطن ہے، سب کی آنکھوں کا تارا ہے، محبت کی آنکھوں کا تارا ہے، مطلب بہت ہی پیارا ہے۔ وہ اس کے درختوں کی تیاریاں، وہ پھل پھول پودے وہ پھلواریاں، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ ہمارے وطن میں جو درخت ہیں ان کی تیاریاں مطلب سجاوٹ بہترین خوبصورت نظر آتی ہے، اور پھول اور پھلوں اور پودوں کی پھلواریاں بھی اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتی ہے۔ تو ہمارا جو وطن ہے وہ یقیناً دل سے پیارا وطن ہے۔ ہوا میں درختوں کا وہ جھومنا، وہ پتوں کا پھولوں کا منہ چومنا، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ اب دیکھیے آگے چکبست فرماتے ہیں کہ ہوا میں جو درخت جھومتے نظر آتے ہیں، مطلب جیسی ہوا چلتی ہے تو درخت جو ہے ہلتے ہیں، تو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ خوشی کے مارے جھوم رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے جو پتے ہیں وہ پھولوں کا منہ چوم رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے وطن کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ ساون میں کالی گھٹا کی بہار، وہ برسات کی ہلکی ہلکی فہار، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ جب ساون کا مہینہ آتا ہے تو بہترین کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، اور ہر طرف بارش کی ہلکی ہلکی بوچھار نظر آنے لگتی ہیں، جو کہ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ وہ باغوں میں کوئل، وہ جنگل کے مور، وہ گنگا کی لہریں، وہ جمنا کا زور۔ یعنی جب باغوں میں کوئل بولتی ہیں اور جنگل میں مور بولتے ہیں تو اس سے ہمارے وطن کی خوبصورتی اور بھی اچھی لگتی ہے۔ وہ گنگا کی لہریں، جمنا کا زور، یعنی جب گنگا ندی اپنے افان میں ہوتی ہیں اور اس کی لہریں جب ہلتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جمنا ندی کا زور جب جمنا ندی اپنا زور دکھاتی ہوئی معلوم ہوتی ہے تو اس کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی سے ہے زندگی کی بہار، وطن کی محبت ہو یا ماں کا پیار، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ آگے چکبست فرماتے ہیں کہ چاہے وطن کی محبت ہو یا ماں کا پیار، دونوں ہی چیزوں سے زندگی میں بہار رہتی ہے۔ تو اس طرح سے چکبست فرماتے ہیں کہ ہمارا وطن یقیناً دل سے پیارا وطن ہے۔ آئیے بچوں، اب جو امتحان میں ہمارے سوال و جواب آتے ہیں ان کا ہم مطالعہ کر لیتے ہیں کہ جو امتحان میں آنے والے سوالات ہیں ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ شاعر نے ساون کا نقشہ کس طرح کھینچا ہے۔ تو اس کا جواب ہے، شاعر کہتے ہیں کہ ساون کے موسم آنے پر کالی کالی گھٹائیں آسمان میں نظر آتی ہے، اور بارش کی ہلکی ہلکی فوار ہمارا من بہلاتی ہیں، باغوں میں کوئل کوکتی ہیں اور مور ناچتے ہیں۔ اب سوال نمبر 2، جو کہ ایگزام میں آنے والے سوالوں میں سے ہیں، کہ نظم میں کن دو دریاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جواب ہے، نظم میں گنگا اور جمنا دریاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، شاعر نے کن کن چیزوں کو زندگی کی بہار کہا ہے۔ تو جواب ہے، شاعر نے وطن اور ماں سے محبت کو زندگی کی بہار بتایا ہے۔ سوال نمبر 4، شاعر کو اپنا دیش پیارا کیوں ہے؟ تو جواب ہے، شاعر کو اپنا دیش اس لیے پیارا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اس کے مناظر بہت اچھے ہیں، برسات کے موسم میں
درختوں اور پھل پھولوں پر بہار ہوتی ہے، ساون کی کالی کالی گھٹائیں آتی ہیں، بارش ہوتی ہے، جنگل میں کوئل کوکتی ہے، مور ناچتے ہیں، گنگا جمنا ندیوں میں پانی بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح سے ہمارا جو دیش ہے اس کی خوبصورتی کا نقشہ شاعر نے بڑے ہی بہترین انداز میں کھینچا ہے۔ آئیے اب جو امتحان میں آنے والے دوسرے سوالات ہیں ان کی جانب چلتے ہیں۔ مصرع مکمل کیجئے۔ جنت کی آنکھوں کا تارا وطن، یہاں تارا وطن آئے گا۔ دوسرا ہے ہمارا وطن دل سے پیارا وطن آئے گا۔ تیسرے میں دیکھیے ہوا میں درختوں کا وہ جھومنا آئے گا۔ چوتھا دیکھیے وہ گنگا کی لہریں، اور پھر اس کے آگے آئے گا وہ جمنا کا زور۔ اب دیکھیے سوال نمبر 5، جیسے اچھا کا برا، دوست کا دشمن، یعنی یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، ضد مطلب اپوزٹ یا ولوم شبد ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں کچھ الفاظ دیے ہیں، ان کے ضد پوچھے گئے یا متضاد الفاظ پوچھے گئے۔ تو متضاد الفاظ کا مطلب ہوتا ہے ولوم شبد یا اپوزٹ یا اینٹونیمز۔ تو دیکھیے محبت کا متضاد ہوگا نفرت، زندگی کا موت، ٹھنڈا کا گرم، کمزور کا طاقتور، بہادر کا بزدل۔ آئیے اب چلتے ہیں امتحان میں آنے والے نیکسٹ سوال کی جانب۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، دی ہوئی مثال کے مطابق جوڑے ملائیے۔ اب یہاں پہلا ہے تیاریاں، تیاریوں کا جوڑا بنے گا پھلواریوں کے ساتھ میں، پھلواریاں۔ دوسرا جھومنا، تو اس کا جوڑا بنے گا چومنا کے ساتھ۔ تیسرا ہے ہمارا، اور اس کا جوڑا بنتا ہے تارا کے ساتھ۔ بہار تو فہار، اور پانچواں مور اور زور۔ اس طریقے سے جو امتحان میں آنے والے سوال تھے وہ ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں، اور ہمارا یہ چیپٹر آج کمپلیٹ ہو چکا ہے۔